گھر کی مثالیں آپ کو دوں، بڑے نئے نئے آپ کے پاس بلب آ جائیں گے، نئے نئے ایئر کنڈیشنز آ جائیں گے، نئے نئے ٹیلی ویژن آ جائیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بزرگ کہیں گے وہ جو پرانے والے تھے نا بھائی وہی اچھے تھے، وہی اچھے ہوا کرتے تھے، میں نئے میں جان نہیں رہی ہے، یہ نئے تو بس اوپر اس کی پیکنگ ویکنگ اچھی ہوتی ہے، سیلوفین وغیرہ چڑھا دیا اور ذرا اچھا سا پیک ویک کر لیا، لیکن جو پرانوں میں بات تھی نا وہ پرانے ہی ہیں۔ وہ بھائی دیکھو ہمارا تو 10 سال پرانا ٹی وی چل رہا ہے، جو تم نیا ٹی وی لے کر آئے اس کا تو ریموٹ ہی خراب ہو گیا۔ تو اسی طرح جو پرانے جو ہمارے بزرگ کر گئے کام وہ کر گئے، ہمارے ائمہ جو کام کر گئے ہیں وہ بہت خوب کر گئے ہیں، ہمیں ابھی کسی نئے متجدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے روشن خیال اعتدال پسند اسکالر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ناظرین اکرام، ایک بات آپ سے میں صرف اور کہوں گا، پھر آپ کی کالز کی طرف پڑھوں گا۔ دیکھیے آپ کو کوئی مشین خریدنا ہوتی ہے، کوئی بھی مشین آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو تقریباً 25-50 آدمیوں سے تو آپ مشورہ کرتے ہیں کہ میں یہ لے لوں یا نہیں لے لوں۔ ایک کہتا ہے کہ بھائی جرمنی کی خرید لو، ایک کہتا ہے کہ جاپان کی خرید لو، ایک کہتا ہے کہ میڈ ان امریکہ اس پہ لکھا ہونا چاہیے وہ خرید لو۔ یعنی بھائی ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے تائیوان والی لے لو، کوئی کہتا ہے ملیشیا والی لے لو۔ اس طرح اگر اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، توبہ معاذ اللہ، لیکن اگر کسی کو آپ کے گھر میں کینسر ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر آپ سارے گھر والے بیٹھیں گے اور یہ مشورہ کریں گے کہ اب کینسر ہو گیا ہے، بہت بری حالت ہے، تو کس ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے؟ تو کوئی کہے گا فلاں طبیب سے مشورہ کر لیں، فلاں حکیم کے پاس چلے جائیں، اور فلاں صاحب بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جناب کینسر کے، ان سے۔ اچھا اسی طرح اگر آپ کو کہیں دکان کھولنی ہو یا اپنی دکان قائم کرنی ہے تو پھر اس میں بھی آپ مشورہ کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو بتاتے ہیں بھی فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں زیادہ بکری ہوگی، یہاں پر لوگ نہیں آتے۔ یعنی ہر چیز میں آپ مشورہ کرتے ہیں، بیماری میں آپ مشورہ کرتے ہیں، مشین خریدنے میں آپ مشورہ کرتے ہیں، دکان کھولنے میں آپ مشورہ کرتے ہیں، سوچ بچار ہے، غور و فکر ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کوئی مشورہ نہیں کرتے، اور وہ ہے، مطلب سچ کہوں تو برا نہ مانیے گا، وہ ہے ایمان کا معاملہ۔ ایمان کے معاملے میں آپ کوئی مشورہ نہیں کرتے، بس جس نے جو کہہ دیا آپ نے مان لیا، کوئی مشورہ نہیں ہے۔ جہاں سے جو بات سنی وہ آپ نے کہا کہ بھائی ہاں یہ بات تو نئی ہے، یہ تو ہم نے سنی ہے، یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ یعنی دین اور ایمان اتنا سستا رہ گیا ہے کہ آپ اس بارے میں کسی سے مشورہ تک کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جبکہ مشین خریدیں گے تو مشورے کریں گے، اے سی لگوائیں گے تو مشورے کریں گے، جنریٹر لیں گے تو بھائی وہ جنریٹر اب چونکہ پروگرام میں برانڈنگ نہیں ہو جائے تو مطلب کوئی جاپانی ہونا چاہیے، کوئی چائنا کا نہیں لے لینا کہیں جنریٹر، یہ سب باتیں ہوں گی۔ لیکن ایمان بھی تو آج کل چائنا کا ہے، تو ایمان کے معاملے میں کیوں خیال نہیں کرتے؟ یہ جو چائنا کا ایمان ہے، میڈ ان چائنا، تھوڑے دنوں میں ٹوٹ جاتا ہے، یہ پائیدار نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک کی نئی نئی باتیں مت سنیے، سرکار کی اتنی ساری حدیثیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بزرگوں کا اتنا کام ہے، اس پر غور کیجیے۔ اور جو پشت پر لوگ ہیں، میں نے آپ کو بہت ایک اہم آج نکتہ دیا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کیوں؟ مجھے تو شک ہے اس بات میں، پتہ نہیں آپ کو ہے کہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورے رمضان اگر کرنا ہی تھا تو پھر نبیوں میں تخصیص کیوں کی گئی؟ پھر حضرت یوسف کا بھی ہوتا قصہ، حضرت یعقوب کا بھی ہوتا، حضرت یحییٰ کا بھی ہوتا، حضرت عیسیٰ کا بھی ہوتا، حضرت ہارون کا بھی ہوتا، حضرت ہود کا بھی ہوتا، حضرت صالح کا بھی ہوتا، حضرت آدم کا بھی ہوتا، حضرت ہارون کا بھی ہوتا، حضرت خضر کا بھی ہوتا۔ جن جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے تمام انبیاء کا ذکر ہوتا، لیکن حضرت یوسف کا ذکر ہے تو پھر تو بھائی دال میں کچھ کالا ہے، کوئی پشت پر ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس قوم کے ذہنوں میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمتیں بیان کر دی جائیں، اور وہ بھی رمضان میں جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، بلکہ بہت ادب سے عرض کروں میرے سرکار کا مہینہ ہے۔ گو کہ سرکار نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، لیکن ہم امتی یہ کہتے ہیں، وہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار جو فرما گئے وہ درست، حق، سچ، نہ بحث نہ گنجائش۔ لیکن امتی بھی فرماتے ہیں عشق کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مہینہ ہے، لیکن ہم امتیوں کے لیے آپ کی وجہ سے یہ بھی آپ کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی برکتیں ہم سمیٹتے ہیں، اور یہ قرآن ہی تو ہے اس مہینے میں، ابھی آنے والی ہیں طاق راتیں۔
آخری عشرہ جب سرکار کمر کس لیا کرتے تھے اور اعتکاف میں تشریف لے جاتے تھے. کالر میرے ساتھ موجود ہے, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی محمد اسحاق رضوی. محمد اسحاق رضوی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مہاراشٹر سے, انڈیا مہاراشٹر سے. اچھا جی, مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی جناب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ حضرت صاحب آپ کا پروگرام جب سے شروع ہوا ہے جناب, ہم نے آپ کو پروگرام دیکھا ہے, اور آپ کو پروگرام دیکھ کر ہمیں بہت آنسو آتے ہیں. میری عمر ابھی 19 سال ہے, اچھا جی, مگر آپ کا پروگرام دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایسا محبت ہو گئی سرکار سے کہ ہم سرکار کی بارگاہ ہمیشہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے. ہم سرکار کو ہمیشہ چاہتے ہیں, اور آپ کے واقعات اس طرح دل پر گزرتے ہیں جیسے حضرت ایمان پکا ہو گیا. الحمدللہ. بس سجدہ ریز ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہوئیے, اور سرکار کو چاہیے, کیونکہ سجدہ تو صرف خدا کے لیے ہے, لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. بس ایمان کی ایک باریک لائن کو ضرور رکھیے گا کہ اس کو معبود مانتے جائیے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد مانتے جائیے. یہ معبود اور عبد کا رشتہ کبھی نہ توڑیے گا, انہیں خالق مانتے جائیے اور سرکار کو مخلوق مانتے جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بیٹا, میں اماں بول رہی ہوں انڈیا سے, کوروائی سے. جی اماں آپ فرمائیے. کو کچھ یاد ہوگا. جی مجھے یاد ہے, ایک مرتبہ آپ سے میری بات ہوئی تھی. جی بیٹا, میں آپ کی اتنی بڑی مادہ ہوں, اور آپ کی وجہ سے میرے ہسبینڈ اور میں برسوں کے بعد ایک جگہ بیٹھ کے چائے پیتے تھے پہلے شام کو, جب آپ کا وہ آتا تھا عالم, اور ابھی بھی آتا ہے. ابھی وہ باہر گئے ہوئے ہیں. جی, یعنی ہماری فیملی کو اکٹھا کرنے میں آپ نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. میرے بچے اور ہم سب آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں شام کو. اور جب سے رمضان شروع ہے وہ باہر چلے گئے میرے میاں, اور بھی باہر آنے والے ہیں. جی, تو انشاءاللہ پھر پورا پروگرام دیکھیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں کہ پروردگار نے آپ کو اتنی قوت دی ہے, آپ ایک مجاہد ہیں اسلام کے, کہ جو انتھک کام کرتے ہیں. افطاری کا پورا پروگرام دیتے ہیں, پھر سحری کا دیتے ہیں, دو میاں کو بھی گود پہ بٹھاتے ہیں, اور کبھی چھوٹنے سے بچے کے سکو. بڑی نہایت آپ کی بڑی محبتیں, آپ کا بہت پیار, باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا ہے. ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ روزی میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں, لیکن یقین کیجئے بہت جی چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتا رہوں. بس اس گزارش کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے, سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ یہ فکر کیجئے کہ ہمارا ایمان کہیں غلط ہاتھوں میں تو نہیں جا رہا, کہیں ہم کوئی غلط بات تو نہیں سن رہے, کوئی ہمارے کانوں میں چپ چاپ سے سرگوشیاں تو نہیں کر رہا, کوئی ہمیں بہکا تو نہیں رہا, کوئی وسوسے تو نہیں ڈال رہا. بس ایمان بچا لیں, ایمان, خاتمہ بالایمان. اب اور کچھ مانگنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں آپ سے, اس ماہ مبارک میں اس سے بڑھ کر اور کچھ مانگنے کے لیے آپ کے پاس بچتا نہیں ہے, اس لیے کہ عطا ہی عطا ہے. مانگے گی آپ کیا؟ مانگتے رہیے, وہ عطا ہی عطا ہے. پہلا شرح رحمت کا ہے, عطا ہی عطا, پھر مغفرت ہی مغفرت, اور پھر اس کے بعد جہنم سے نجات. لیکن یہ ضرور مانگیے گا, خدا کی قسم یہ ضرور مانگیے گا. یہ بہت آپ کو ہلکی بات لگ رہی ہوگی, بہت سیدھی لائن لگ رہی ہے, لیکن بہت گہری ہے. ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, بس ایمان پہ خاتمہ ہو گیا بیڑا پار ہے. اور اگر نہیں ہوا, یہ جو کساد بازاری ہے, یہ جو ڈھونگی آ گئے ہیں, یہ جو ڈھونگ رچا رہے ہیں, نئی نئی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں, نئی باتوں کی طرف مت جائیے. ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں, پروگرام ختم کرتا ہوں, کہ مڑ مڑ کے دیکھیے نا نئے منظروں کی سمت, آنکھیں جو ضد کریں تو انہیں پھوڑ دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.